بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل ہم نے کچھ جملوں کی پریکٹس کی تھی اعراب سمجھنے کے اعتبار سے، تو اسی طرح کوشش کروں گا کہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ پریکٹس کی جائے اور کچھ مزید چیزیں سیکھی جائیں۔ تو پہلے کچھ پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ یہاں پر کچھ لکھا ہے، اس میں سے سب سے پہلے جو لفظ ہے اس کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ یہ جو لفظ لکھا ہے میم نون، یہ حرف بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی نا؟ حرف اگر ہو تو کون سا حرف؟ حرف جر من ہوتا ہے، اسی شکل میں ایک حرف جر ہے من، وہ یہاں پر ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، لہذا یہ اسم تو نہ، یہ حرف جر تو نہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ یہ کون سا اسم؟ جی، اسم موصول یعنی من۔ تو جب دو ملتی ہوئی چیزیں آ جائیں تو اس کی پہچان اس طرح ہوگی۔ اگر اسم ہوتا تو پھر حرف جار بنتا، لیکن چونکہ بعد میں فعل ہے لہذا یہ حرف جر تو نہیں بن سکتا، یہ اسم ہو گیا، اسم موصول۔ اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ فعل۔ فعل میں سے کون سا سیکھا ہے؟ واحد مذکر غائب کا، یعنی جو ہم نے تقسیم کی تھی 2 سیغے اور 12 سیغے، یہ کون سے سیغوں میں سے؟ 2 سیغوں میں سے۔ 2 سیغوں میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد فاعل ظاہر ہو سکتا ہے، اس کے بعد والا اسم فاعل بن سکتا ہے۔ جب اس کے بعد والا اسم فاعل بن سکتا ہے، بعد والا اسم یہ ہے، اب ظاہری علامت، ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہے کہ قلیل کو ہم فاعل بنا دیں، تو 2 احتمال ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا تھا کہ جو 12 سیغے ہیں ان کے بعد تو اس میں ظاہر یعنی بعد میں لکھا ہوا اسم فاعل نہیں بن سکتا، لیکن جو 2 سیغے ہوتے ہیں ان کے بعد والا اسم فاعل بن بھی سکتا ہے اور نہیں بھی بن سکتا، یعنی ان کا فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہوتی ہے۔ 2 سیغوں کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو 2 احتمال ہوئے کہ یس، یہ جو فعل ہے، اچھا فعل کی بات تو رہ گئی کہ اس کو پڑھیں گے کیسے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ زمانے کے اعتبار سے کون سا فعل ہے؟ مضارع، اور مضارع مبنی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے معرب، پھر اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے؟ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جزم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں کیا پڑھیں گے؟ رفع۔ دلیل کیا ہے؟ یہ نواصب اور جوازم سے خالی ہے، لہذا یہ ہو گیا یسرقو۔ اس کے اندر پھر 2 احتمال ہو گئے کہ یا تو ہوا ضمیر ہوگی جو یسرقو کا فاعل بنے گی، یا بعد والا اسم جو یسرقو کا فاعل بنے گا۔ تو ترجیح کیسے ملے گی؟ ترجیح ملے گی معنی سے۔ اگر ہم بعد والے اسم کو یسرقو کا فاعل بنا دیں، یسرقو کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا، یعنی سرقہ کا مطلب ہے چوری کرنا، جو اس کا مصدر ہے۔ یسرقو کا مطلب چوری کرتا ہے یا کرے گا۔ تو قلیل کو فاعل بنا دیں، قلیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا،
تھوڑا یا تھوڑی چیز چوری کرے گا تو چیز کبھی چوری کرتی ہے؟ کوئی چیز یا قلیل وہ خود چوری کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ چوری کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ انسانوں کی صفت ہے، بری صفت، انسانوں کی مذموم صفت ہے چوری کرنا۔ تو چیزیں چوری نہیں کرتی بلکہ چیزوں کو چوری کیا جاتا ہے، چوری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ قلیل کو فاعل نہیں بنا سکتے بلکہ اس کے اندر ضمیر ہوگی جو یسرقو کا فاعل ہوگی۔ اور جنہوں نے قواعد پڑھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی لفظاً ترجیح موجود ہے، وہ ظاہری احتمال تو یہ ہے کہ قلیل کو، اچھا وہ من کے اعتبار سے، ہاں وہی بتا رہا ہوں، جنہوں نے قاعدہ پڑھا ہے اس میں موصول کا، انہوں نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس میں موصول کے بعد صلہ ہوتا ہے جملہ، اور اس صلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے۔ تو جو بات یہ کہہ رہے تھے اس اعتبار سے دیکھیں تو اس میں موصول کے بعد جو جملہ ہے وہ یہ ہے، تو قلیل کو اگر فاعل بنا دیں تو ضمیر کوئی بچے گی جو من کی طرف لوٹے، کوئی ضمیر نہیں بچے گی، لہٰذا دوسری ترجیح یہ ہو گئی کہ یسرقو کا فاعل قلیل نہیں بنے گا، ضمیر نکالیں گے وہ فاعل بنے گا اور وہ ضمیر لوٹے گی من کی طرف۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ قلیل کے اوپر رفع یا جر پڑھ سکتے ہیں؟ جر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حرف جار ہو، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، یا اس سے پہلے کوئی اسم ہو، وہ بھی موجود نہیں ہے جو اس کی طرف مضاف ہو سکے۔ اور رفع پڑھنے کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو وہ یا مسند الیہ بن رہا ہوگا، مسند الیہ بن رہا ہوگا یا خبر بن رہی ہوگی، تو خبر کی ضرورت یہاں نہیں ہے کہ مبتدا ہی نہیں ہے، اور مسند الیہ بھی نہیں بن سکتا کیونکہ مسند الیہ پہلے سے موجود ہے، یسرقو کے اندر ہوا ضمیر وہ مسند الیہ موجود ہے، لہذا اس کو ابھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد آگے آ جاؤ، سین، یہ سین ہے، سیسرقو، سین یہ کیا ہے؟ علامت مضارع کی علامات میں سے ہے نا، یعنی مضارع پر سین بھی داخل ہوتا ہے، کبھی صوفہ داخل ہوتا ہے، کبھی قد داخل ہوتا ہے، تو مضارع پر داخل ہونے والے حروف میں سے یہ ایک حرف ہے سین، یہ کوئی عامل نہیں ہے بلکہ غیر عامل ہے، لہذا سین سے ترکیبی اعتبار سے یا اعراب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو سا یس۔ اب قاف کے اوپر رفع کرنا ہے، یعنی وہی بات جو اوپر دیکھ لی کہ نواسب اور جوازم سے چونکہ خالی ہے تو اس کو یسرقو ہی پڑھیں گے، سیسرقو۔ اب پھر دو باتیں ہوگی، الکثیر، الکثیر کو فاعل بنائیں یا ضمیر نکالیں جو فاعل بنے، تو یہاں بھی وہی باتیں جو میں نے یہاں کی ہیں وہی باتیں چلیں گی، تو پتہ چلا کہ کثیر کو اگر فاعل بنا دیں تو معنی ہوگا کثیر چوری کرے گا، تو یعنی زیادہ چیز چوری کرے گی، تو چیز تو چوری نہیں کرتی بلکہ چیز کو چوری کیا جاتا ہے، چوری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لہذا سمجھ آئے کہ نہیں، چوری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، پتہ چلا کہ ہوا ضمیر اس کے اندر وہ فاعل ہوگی۔ پھر کثیر کیا پڑھیں؟ کثیر جو ہے یہ مجرور بھی نہیں بن سکتا اور مرفوع نہیں بن سکتا کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ خبر نہیں بن سکتا کہ مبتدا نہیں ہے، اور مسند الیہ نہیں بن سکتا کیونکہ مسند الیہ پہلے سے ایک موجود ہے فاعل کی شکل میں، لہذا یہ بچ گیا۔ تو جب دو اسم ہمارے پاس بچ گئے جس میں عامل جر بھی نہیں ہے، عامل رفع بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو فتح دے دو، من یسرق القلیل سیسرق الکثیر، جو تھوڑی چوری کرے گا عنقریب وہ
بڑی چوری کرے گا، جو تھوڑی چیز چرائے گا عنقریب وہ بڑی چیزیں چرائے گا۔ تو یہ چوری کرنا وہ ایسی چیز ہے کہ چوری کرنا ہو یا کوئی سی بھی عادت ہو، اس جملے سے یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ابتداً تھوڑی سی ہو، تھوڑی کی عادت بنتی ہے تو پھر اس سے زیادہ کی طرف جاتا ہے۔ اب مرضی ہے کہ اس کو اچھی بات کی طرف لے جاؤں یا بری بات کی طرف۔ اچھی بات میں بھی یہی چلے گا۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ عبارت پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے آپ تھوڑی سی عبارت کو حل کرنا شروع کرو، تھوڑی تھوڑی شروع کرو گے تو تھوڑا سا علم چوری کرو گے تو عادت بن جائے گی، پھر بڑا علم بھی چوری کرو گے۔ چوری سے مراد محفوظ کرنا اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اچھی عادتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ بندہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح بری عادتیں بھی، کہ جب چھوٹی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بندہ اس چیز کو ہلکا لے لیتا ہے، اس کی برائی اس کے ذہن سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس سے بڑے معاملے کی طرف چلا جاتا ہے، برائی کی صورت میں، چوری کرنے کی صورت میں۔ جیسے طلبہ کئی جگہ یہ عادتیں پائی جاتی ہیں کہ اپنے ساتھ رہنے والے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کے استعمال کر لی، یہ بھی چوری ہے۔ جب بغیر اجازت کے آپ استعمال کر رہے ہیں تو چوری ہے۔ جب اس چوری کی عادت پڑتی ہے، آہستہ آہستہ کچھ سال گزرے طلبہ کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ رہتے ہوئے، جب اس چیز کی عادت پڑ گئی تو پھر اس چیز کو تو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، چونکہ وہ فطرت میں داخل ہو گئی ہے، انسان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، تو اس کو، انسان کو اس چیز سے کوئی برائی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی غلط بات ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ عادت اتنی پختہ ہوتی ہے، پھر اس سے تھوڑے بڑے معاملے کی طرف جاتا ہے، پھر اس سے اور بڑے معاملے کی طرف جاتا ہے۔ تو جب اگر آپ اپنی ذات کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں، اگر کوئی چھوٹی سی برائی آپ کے اندر آ گئی تو کوشش کر کے اس کو وہیں روک دیں، اس کو ختم کریں۔ کیوں کہ اگر آپ نے اس وقت اس کو ختم نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بڑی برائی کی طرف جانے، آپ کا بڑی برائی کی طرف جانے کا احتمال بڑھ جائے گا۔ تو اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روکنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ بڑی چیزوں میں ہم نہ پڑیں۔ ہاں، اچھائی میں اگر دیکھیں، اچھی عادتیں تو وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنانی چاہیے، تاکہ انسان پھر ان اچھی عادتوں سے، چھوٹی اچھی عادتوں سے بڑی اچھی عادتوں کی طرف منتقل آسانی سے ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ جی، شرطیہ کی بات جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے، ابھی تھوڑا انتظار فرمائیں۔ اب ایک اور عبارت ہے،
یہ عبارت پہلے اس میں سب سے پہلے ہے ان حرف مشبہ بالفعل. اس سے ملتا جلتا تو کوئی اور ان ناصبہ ہوتا ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے. یہاں تو فعل نہیں ہے, لہذا یہ کیا ہو جائے گا, ان ہو جائے گا. اس کے بعد عادات ہے, پھر ایک یہ اسم ہے, یہ لفظ ہے, پھر اس کے بعد یہ لفظ. ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کیا لفظ ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. حرف مشبہ بالفعل کس پر داخل ہوتا ہے؟ ہاں, اسم پر داخل نہیں بلکہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. صحیح جواب یہ ہے, ویسے وہ بھی صحیح ہے کہ اسم پر داخل ہوتا ہے, لیکن پورا جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. تو حرف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اور جملہ اسمیہ کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے؟ مبتدا خبر پر, مسند الیہ مسند پر مشتمل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کے بعد لازماً ایک مبتدا ہوگا اور ایک خبر ہوگی. مبتدا یعنی مسند الیہ وہ مرفوع ہوتا ہے, لیکن میں نے بتایا تھا نا کہ عارض آ جائے تو اس پر دوسرا اعراب بھی آ جاتا ہے. یہاں پر کون سا اسم ہے اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ العادات. تو عادات اگر مبتدا ہو تو پھر اس پر کون سا اعراب آئے گا؟ العادات. ایسے ہی ہے نا, العادات. لیکن عارض آ گیا, ہے یہ مبتدا مسند الیہ ہے, لیکن عارض آ گیا تو عارض کی وجہ سے یہ رفع نصب میں تبدیل ہو جائے گا. اور نصب کیسے آتی ہے؟ یہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے تو جمع مؤنث سالم کا نصب وہ کیسے آتا ہے؟ جر کی صورت میں. لہذا یہ رفع جر میں چلا جائے گا, ان العاداتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لفظ کیا ہے؟ تا کاف واو نون تا, یہ کیا لفظ ہے؟ حوصلہ. یہ کون سا لفظ ہے؟ مصدر ہے. اچھا, اور کوئی اور جواب یہ پیچھے والوں میں سے؟ جی یہ اولا والے ثانیہ والے یہ بتائیں. فعل ہے. جی عبد المنان فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ نہیں, پڑھ کے بتائیں. جی ہاں ہاں, پڑھ کے بتائیں. نہیں, اس کو پڑھیں گے کیسے وہ بتائیں. جی تکونت, صحیح ہے. اچھا, آپ نے جو کہا مصدر ہے, مصدر میں جب تا آتی ہے اگر وہ حروف اصلیہ میں نہ ہو, ایک تو تا حروف اصلیہ میں شامل ہو سکتی ہے, لیکن اگر حروف اصلیہ میں نہ ہو تو پھر وہ تا گول تا کی شکل میں لکھی جاتی ہے. عربی رسم الخط یہی ہے. تو یہاں چونکہ حروف اصلیہ پہلے پورے ہو رہے ہیں تو یہ تا وہ حروف اصلیہ میں سے تو نہیں ہے, تو اگر یہ مصدر ہوتا تو گول تا کی شکل میں لکھا جاتا, لہذا یہ مصدر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے یہ میں رات کو تیاری کر کے نہیں آیا تھا, یہ جو بات انہوں نے ابھی کی تو اس سے یہ بات نکل گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے, خاموش خاموش خاموش. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت مفید ہیں, اس کو آپ نوٹ کریں, یہ آپ کو عبارت پڑھنے میں بہت فائدہ دیں گے. لہذا اب اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ تکونت ہو گیا.
اچھا تکونت کون سا فعل ہو گیا؟ ثلاثی رباعی، اس اعتبار سے ثلاثی ہم اس کو بنا رہے ہیں ثلاثی مزید فی. کیوں ہے؟ کانا یکون، کانا یکون مجرد بھی تو ہے، آپ نے مزید فی بنا دیا، مجرد کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مجرد ہوتا اگر ماضی ہوتا تو کانت ہوتا، اور اگر مضارع ہوتا تو کونو ہوتا. یہ تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، پھر مزید فی ہے. باب تفاعل، باب تفاعل کی علامت تا یہ موجود ہے. ماضی میں تا جب آ رہی ہے، یہ علامت تا جو ہے وہ ماضی کی ہے، اور یہ تا شروع میں آ رہی ہے. جب شروع میں تا آ رہی ہو ماضی میں تو اس کا مطلب یہ باب تفاعل کی علامت ہے. تکونت، اچھا جی اس کو ہم نے پڑھ لیا تکونت. یہ فعل 12 میں سے یا 2 میں سے؟ 2 میں سے. جب 2 میں سے ہے تو پھر وہی دو احتمال کہ اس کے بعد والا اسم اس کا فاعل بنے گا یا ضمیر فاعل بنے گی. تو اگر ضمیر نکالیں وہ کون سی ہوگی؟ یا. اور اگر بعد والے کو فاعل بنائیں تو یہ اسم فاعل بنے گا. تو اب ظاہری ترجیح کس کو مل رہی ہے؟ میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ فاعل اور فعل کے درمیان تذکیر و تانیث میں مطابقت ہوتی ہے. یہاں مطابقت ہے ما اور تکونت، اس میں مطابقت ہے؟ مطابقت نہیں ہے. تو ظاہراً ترجیح کس کو مل گئی؟ ہیا کو، کہ اس کے اندر ضمیر ہوگی جو فاعل بنے گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مسند، اور یہ مسند الیہ، اور یہ بھی، یہ کیا ہے؟ مسند الیہ. یہ میم عین، ایک مرور اور ایک وقت. اب ان 3 اسماء کو دیکھیں تو 3 اسماء کا قاعدہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. 3 اسماء کا قاعدہ میں نے بتایا تھا. وہ قاعدہ فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ وہ قاعدہ کیا تھا؟ 3 اسم جمع ہو جائیں اس طرح کہ 2 نکرہ ہوں، پہلے 2 نکرہ ہوں، ایک آخر والا معرفہ ہو، تو ان کا تعلق آپس میں اضافت والا ہوتا ہے. یعنی ایک دوسرے کی طرف مضاف، پھر دوسرا تیسرے کی طرف مضاف. تو اس قاعدے کے ذریعے ہمیں دو اسموں کا اعراب معلوم ہو گیا. یہ چونکہ مضاف ہے اس کی طرف، تو یہ بنا مضاف الیہ، لہذا اس کا اعراب کیا ہو گیا؟ کسرہ والا. اور یہ اگلے اسم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب کیا ہو گیا؟ لہذا مرور الوقت. اس کو ابھی چھوڑ دو، اس پہ کیا اعراب پڑھنا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا چلا. ویسے ابھی پتا چلا؟ نہیں پتا چلا. تو مرور الوقت، ٹھیک ہے، ان دونوں اسموں کا اعراب پتا چل گیا. آگے چلیں. واو تو کیا ہوتی ہے؟ حروف میں سے ہے نا، حروف عاطفہ میں سے. اس کے بعد اس لفظ کی وجہ سے اس لفظ نے دلالت کی کہ اس کو کیا پڑھنا ہے؟ من یا من؟ من، کیونکہ یہ آگے فعل ہے. فعل نے دلالت کی کہ من پڑھنا ہے، اور یہاں پر من کے بعد جو فعل ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع مضارع. اور اس پہ کوئی ناصب یا جازم موجود ہے، لہذا اس کو مرفوع پڑھیں گے. یہ ہو گیا من یتعوذ، من یتعوذ. یہ فعل
باب کے اعتبار سے باب تفاعل سے ہی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یا علامت مضارع پھر اس کے بعد تا ہے، تو یہ باب تفاعل ہو گیا۔ یتعودو، یتعودو کے بعد فاعل کس کو بنائیں؟ اس کے بعد تو حرف جار موجود ہے، حرف جار ہے تو حرف جار نے تو اپنے بعد والے کو کسرہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ فاعل کس کو بنائیں؟ وہ ضمیر کو بنا دیں، جو ابھی پچھلے جملے میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ من اس میں موصول ہے، تو اس میں موصول کے بعد صلے کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، تو اس اعتبار سے یتعودو کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو کہ من کی طرف لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ علی شیئن، اس کے بعد ہے ما، یہ جو ما ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے علی شیئن ما، شیئن ما، یہ تنوین ہے نا وہ اس کے ساتھ مل جائے گی۔ یہ ما کون سا ہوتا ہے؟ نکرہ اسم کے بعد، نکرہ اسم کے بعد ما ذکر ہو تو وہ چونکہ نکرہ عام ہوتا ہے نا اس میں عمومیت پائی جاتی ہے، تو مزید اس کو عام کرنے کے لیے، مزید نکرہ بنانے کے لیے ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ والا ما ہے شیئن ما، معمولی سی چیز، چھوٹی سی بھی چیز کیوں نہ ہو۔ ویسے شیئن نکرہ ہے، شیئن کا معنی کیا ہے؟ چیز، چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، شیئن ما کوئی بھی چیز چاہے بالکل چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو مزید اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ علا کی وجہ سے اس شے کو کسرہ مل گیا، علی شیئن ما۔ عبارت یہاں تک کیا ہوئی؟ ان العاداتی تکونت، اچھا یہ رہ گیا تھا ما، ما کیا ہے؟ مبنیات میں سے ہے، ظروف میں سے ہے، اس کو منصوب بھی پڑھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی علامت موجود نہ ہوتی تو پھر جب جر والی علامت یا رفع والی علامت کوئی نہیں ہے، یعنی عامل جر دینے والا کوئی عامل یا رفع دینے والا کوئی عامل نہیں ہے تو پھر بھی اس کو منصوب پڑھنا تھا۔ اگر معرب ہوتا تو یہ تو ویسے مبنی ہے تو یہ ما پڑھا جائے گا، ما مرور الوقت، ٹھیک ہے۔ ما مرور الوقت ومن یتعود علی شیئن ما، آگے کیا ہے؟ یزید، یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے یزیدو، چونکہ یہ بھی نواسب اور جوازم سے خالی ہے تو یہ بھی یزیدو مرفوع ہوگا۔ یزیدو، اس کے بعد یہ جو اسم ہے یزیدو، چونکہ دو سیغوں میں سے ایک سیغہ ہے، 12 میں سے نہیں ہے، 2 میں سے ہے، تو یہاں پر بھی 2 احتمال ہیں کہ بعد والے اسم کو فاعل بنائیں یا ضمیر کو فاعل بنائیں۔ اب بتائیں کہ یہ اسم فاعل بن سکتا ہے؟ کیوں؟ مطابقت نہیں ہے۔ کیسے مطابقت نہیں ہے؟ صعوبہ کیا ہے؟ لیکن صعوبہ اسم کی 3 اقسام میں سے کون سا اسم ہے؟ اس میں مشتق ہے، جامد ہے یا مصدر ہے؟ مصدر ہے نا صعوبہ، تو صعوبہ مصدر جو ہوتا ہے، مصدر کے بارے میں قاعدہ کسی کو معلوم ہے؟ تذکیر و تانیث کا، پھر مصدر مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اچھا یہ دوسری بات ہے، میں اور سمجھا تھا جو بعد میں کرنی ہے۔ ہاں اب تو ایک بات تو یہ کہ صعوبہ مصدر ہے، مصدر کے اندر وصفی معنی ہوتا ہے، اور وصفی معنی فاعل نہیں بن سکتا، بلکہ وہ تو کسی کے ساتھ کا محتاج ہوتا ہے۔ وصفی معنی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا، ذات کا محتاج ہوتا ہے۔
مصدر کے اعتبار سے یجدو اس کا فاعل بن سکتا ہے، اگرچہ تا لکھی ہے لیکن مصدر چونکہ مذکر مؤنث میں برابر ہوتا ہے، ایک منٹ رہتا ہے ابھی قاعدہ، مصدر چونکہ تذکیر و تانیث میں برابر ہوتا ہے، یہ قاعدہ آپ نے اکثر حضرات نے پڑھا ہوا ہوگا، تو جب برابر ہے تو اس کے لیے مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر معنی کے اعتبار سے دیکھنا ہوگا کہ فاعل صعوبہ کو بنا سکتے ہیں یا نہیں، تو وہی بات جو انہوں نے ابھی جواب دیا کہ اگر صعوبہ کو فاعل بنائیں گے تو صعوبہ تو خود ایک وصف ہے اور فاعل ذات ہوتی ہے، وصف نہیں ہوتا، لہذا اس کو فاعل نہیں بنا سکتے۔ اچھا، وہ جو مصدر کا قاعدہ ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت ہے۔ مصدر عموماً قاعدہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ مصدر مذکر اور مؤنث میں برابر ہوتا ہے، حالانکہ یہ قاعدہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ مصدر جس کے آخر میں تا موجود ہو، وہ مصدر جس کے آخر میں تا موجود ہو، وہ مصدر مذکر اور مؤنث ہونے میں برابر ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے مذکر صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مؤنث صیغہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ضمیر لوٹانی ہے تو وہ مذکر بھی لوٹائی جا سکتی ہے اور مؤنث کی ضمیر بھی لوٹائی جا سکتی ہے۔ اگر مصدر ایسا ہے جس کے آخر میں تا موجود نہیں ہے، جیسے ضربہ کا مصدر الضرب، تو یہ مذکر ہی ہوگا، یہ تذکیر و تانیث میں برابر نہیں ہے۔ النصر، یہ تذکیر و تانیث میں برابر نہیں ہے، تذکیر و تانیث میں برابر صرف وہ مصدر ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں تا موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یجدو صعوبہ، صعوبہ فاعل نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد ہے فی حرف جار، فی حرف جار نے اس کو کسرہ دینا ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ بھی مصدر ہے، اس کو پڑھیں گے تخلی، تخلی پڑھیں گے۔ یہ اعراب کی بھی کچھ جو اعراب کے اعتبار سے اسم کی اقسام ہیں اس کی ہم بات آگے انشاءاللہ کریں گے، تو اس میں مزید واضح ہو جائے گا اس کو تخلی کیوں پڑھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا تخلی، ان حرف جار ہے تو اس کی وجہ سے ضمیر ویسے ہی مبنی ہوتی ہے، تو یہ اس کا مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر تخلی، اب صعوبہ کچھ نہیں بچا تو پھر اس کو کیا دے دو؟ نصب دے دو، صعوبتن، ٹھیک ہے۔ عبارت ہماری پوری ہو گئی، ان العادات تکونت مع مرور الوقت ومن يتعود على شيء ما يجد صعوبة في التخلي عنه۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی ترکیب کی بات کہ ترکیب آپ میں سے اکثر حضرات نے پڑھی ہوئی ہے، وہ ایک کلاس ہے جس نے ابھی مکمل ترکیب نہیں پڑھی۔ ترکیب جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی الگ سے گرامر کا حصہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف و نفس سے الگ ایک ترکیب بھی کوئی گرامر کا حصہ ہے، بلکہ ترکیب کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ عبارت کو سمجھا جائے۔ یہ جو ہم اعراب کو سمجھ رہے ہیں گویا کہ یہ بھی ترکیب ہو رہی ہے، لیکن مکمل ترکیب کیا ہوتی ہے کہ جملے کو ملا دینا، جملے کے اجزاء کو آپس میں ملا کر ایک جملے کی شکل پیش کر دینا، مکمل ترکیب یہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہاں کہا کہ یہ مسند الہ ہے، یہ مسند ہے، یہ اس کے اندر مسند الہ ہے، یہ چونکہ مضاف مضاف الیہ ہے تو یہ پورا مل کر کیا بن جائے گا؟ ایک اسم بن جائے گا۔ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب ناقص مل کر ایک کے حکم میں آ جاتے ہیں، یہ ایک اسم بن گیا۔ اب اس کا تعلق ہم نے بنانا ہے، ترکیب میں مزید اور کیا ہوگا؟ اس کا تعلق بنانا ہے، تو اس کا تعلق کیا ہوگا؟ فعل کا مفعول بن جائے گا، پیچھے فعل موجود ہے نا، اس کا ظرف بن جائے گا، مفعول یعنی ظرف، یہ اسماء ظروف میں سے ہے نا، تو اس لیے ظرف مفعول فی بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ تعوض، یہ مسند ہے، یہ مسند الیہ ہے، علی شیء ما، یہ پورا مل کر ایک ہو گیا۔ صعوبہ یہ الگ ہے، فی التخلی ایک ہو گیا، عنہ ایک ہو گیا۔ تو ترکیب کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو ہم نے سمجھا ان کو آپس میں ملا کر جمع کر دینا بس۔ یہ ادھر چلا گیا فعل کے اندر، مع مرور وقت تکونت میں چلا گیا، تکونت فعل ہے، مسند ہے، یہ مسند الیہ، اور یہ
مل کر یہ کیا ہو گیا؟ جملہ فعلیہ، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہ جملہ مل کر پھر کیا بنے گا؟ یہ خبر یعنی مسند بن جائے گا. یہ مسند ہے اور یہ مسند مل کر پھر ایک جملہ بن گیا. یہی ترکیب ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ مزید ترکیب کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو کی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی گویا کہ ایک ترکیب ہے. طلبہ سمجھتے ہیں کہ ترکیب کوئی الگ مضمون ہے، لہٰذا وہ رٹا لگا رہے ہوتے ہیں. ترکیب کا شرح میں تو ہمیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ رٹا لگا رہے ہوتے ہیں ترکیب کا. یہ جملہ ہے، اس کی یوں ترکیب کرنی ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ فلاں یہ فلاں، بس رٹا لگایا، سمجھا نہیں کہ اس کے یہ جملے ادا کرنے کا مقصد کیا ہے. پورا ایک طریقہ ہے نا ترکیب کا، اس ترکیب کے طریقے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف یہی ہے عبارت سمجھ آ جائے. وہ چاہے اس طریقے سے مروجہ طریقے سے سمجھا جائے، چاہے اس طریقے سے سمجھا جائے، مقصد سب کا ایک ہی. ٹھیک ہے. شین، ہاں شین موصوف، ما اس کی صفت ہے. ما یہ نکرہ کے لیے، اس کی بات پھر کریں گے جب ما کی بات آئے گی، ان حروف کی بات آئے، اسما کی بات آئے گی. چلو یہ عبارت تو اعراب کے اعتبار سے پوری ہو گئی. اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں. بے شک عادات، تکونت کا مطلب ہوتا ہے پختہ ہو جانا. عادات وقت کے گزرنے کے ساتھ پختہ ہو جاتی ہے. کوئی بھی عادت ہو وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ پختہ ہوتی جاتی ہے. وَمَن يَتَعَوَّدُ عَلَى شَيْءٍ مَّا، اور جس شخص نے کسی چھوٹی سی چیز کی عادت بنا لی، کسی چھوٹی سی چیز کی بھی عادت بنا لی، تو یہ میں چھوٹی سی چیز جو کہہ رہا ہوں وہ کہاں سے ترجمہ آ رہا ہے؟ ماں سے، شیئن نہیں، چھوٹی سی، وہ ماں سے آ رہا ہے. کسی چھوٹی سی چیز کی بھی عادت بنا لی، یجد صعوبۃ فی التخلی عنہ، اس چھوٹی سی چیز، عنہ کی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس چھوٹی سی چیز کو چھوڑنے میں بھی اس کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی عبارت. اس کے بعد چلتے ہیں کچھ دیگر نئی باتوں کی طرف. کل ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک آخری حصہ یعنی آخری حرف، اس پر اعراب کیا پڑھنا ہے، اور ایک اس سے پچھلے والا حصہ. پچھلے والے حصے کے بارے میں نے کہا کہ وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل، یعنی پچھلا حصہ اسم کا ہوگا یا فعل کا ہوگا. اسم کے بارے میں نے کہا تھا کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق اور جامد. ان کو معلوم کیسے کریں گے؟ مصدر کا علم آئے گا صرف اور لغت سے، مشتق کا علم آئے گا صرف صرف سے، اور جامد کا علم آئے گا صرف لغت سے. لغت کو دیکھنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا. کسی بھی لفظ کو لغت سے ڈھونڈنا ہے تو وہ کیسے ڈھونڈیں گے، اس کا بھی کچھ طریقہ بتایا تھا. فعل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کہاں سے معلوم ہوں گے؟ صرف سے. فعل سارے کے سارے صرف سے ہی معلوم ہوتے ہیں. صرف ہمیں بتاتی ہے کہ اس فعل کا پچھلے والا حصہ کس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، افعال کی بات چونکہ تھوڑی سی شروع ہوئی ہے تو مزید اس میں تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ افعال جتنے بھی ہیں، ابواب جو آپ صرف میں پڑھتے ہیں نا ابواب، ان ابواب میں کچھ باب ایسے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ویسے تو آپ نے کتنے سارے باب پڑھے ہیں، ثلاثی مجرد کے بھی، مزید فی ملحق، ثلاثی مزید فی غیر ملحق، با حمزہ وصل، پھر بے حمزہ وصل، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید فی، پھر ثلاثی مزید فی ملحق بر رباعی مجرد، ملحق بر رباعی مزید فی، بے حمزہ وصل، با حمزہ وصل. بہت سارے افعال پڑھے ہیں آپ نے، لیکن یہ سارے کے سارے کثیر الاستعمال نہیں ہیں. ان ابواب میں سے بھی چند ابواب ایسے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو مستحضر رکھنا ضروری ہے.
وہ جو چند ابواب ہیں ان کو مستحضر رکھنا ضروری ہے. باقی جو ابواب ہیں اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. وہ ویسے زیادہ استعمال ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر ضروری ہیں، ضروری ہیں، ان کا علم بھی ہونا چاہیے. تو اگر ثلاثی مجرد کی بات کریں، ثلاثی مجرد میں سے 4 ابواب ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں: نصر، ضرب، سمع اور فتح. نصر اور ضرب یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، پھر ہے سمع، پھر اس کے بعد نمبر ہے فتح کا. فتح بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فتح کے لیے چونکہ شرط ہے اس لیے اس کا استعمال کم ہو جاتا ہے. کسی بھی باب کے فتح میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو. ہر مادہ باب فتح یفتح پر نہیں جا سکتا، اس لیے اس کا استعمال کچھ کم ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی جو ثلاثی مجرد کے باقی ابواب ہیں وہ کثیر الاستعمال نہیں ہیں. تو کثیر الاستعمال یہ 4 ابواب مجرد میں سے ہو گئے. اگر ثلاثی مزید فی کی بات کریں تو ثلاثی مزید فی غیر ملحق کی 2 قسمیں ہیں: بے حمزہ وصل اور با حمزہ وصل. با حمزہ وصل میں سے 3 افعال جو ہیں، 3 باب ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، بس 3 ابواب. باقی ٹوٹل 7 ابواب ہیں. 7 میں سے 7 یا 9، بعض صرفیوں کے نزدیک 7 ہیں، بعض کے نزدیک 9 ہیں. تو 9 ہوں یا 7 ہوں، 3 صرف کثیر الاستعمال ہیں، باقی قلیل الاستعمال ہیں. وہ 3 کون سے ہیں؟ افتعال، استفعال اور انفعال. یہ 3 ابواب ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں: افتعال، استفعال اور انفعال. ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، 7 ہو گئے. پھر ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل کے ٹوٹل 5 ابواب ہیں. وہ 5 کے 5 کثیر الاستعمال ہیں، لیکن درجہ ہے پھر بھی ان میں. ایک ہے افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفاعل اور تفاعل. پہلے 3 زیادہ ہیں بنسبت باقی 2 کے، ہیں سارے کثیر الاستعمال، لیکن آخری 2 کی بنسبت پہلے 3 زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو 5 کو ہم کثیر الاستعمال میں شمار کر لیتے ہیں. کتنے ہو گئے ٹوٹل باب؟ بس اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں وہ سارے کے سارے قلیل الاستعمال ہیں. تو جس کے ذہن میں 12 ابواب پختہ ہوں، مستحضر ہوں، اس کے لیے عبارت پڑھنا بہت آسان ہے. عبارت آپ 2 صفحے کی عبارت دیکھیں گے تو اس میں کوئی 1 یا 2 الفاظ، 1 یا 2 فعل ایسے ہوں گے جو ان 12 ابواب سے ہٹ کر ہوں گے، باقی سارے کے سارے ان 12 ابواب میں ہی موجود ہوں گے. تو جس نے 12 ابواب کو پختہ کر لیا اس کے لیے فعل کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 12 ابواب آپ گردانے بھی اور دیگر چیزیں، اس کے مشتقات وغیرہ، یہ آپ جس کو ذوق ہو وہ شام کو اس کو دہرا سکتا ہے. اس کو دہرائے گا تو مزید فائدہ ہوگا. اب پہلے بھی آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے نہیں پڑھا، سب نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس نظر سے پڑھیں گے کہ یہ کثیر الاستعمال ہیں تو ان کو زیادہ پختہ کرنا چاہیے، تو اور زیادہ ذہن میں بیٹھ جائے گی یہ بات. 12 یہ 12 ابواب ہو گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں وہ قلیل الاستعمال ہیں. پھر ان میں سے قلیل الاستعمال میں سے جو با حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے ہم نے 6 یا 4 ابواب چھوڑ دیے. باقی قلیل الاستعمال کی بنسبت وہ تھوڑے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. باب افعلال ہے. باب افعلال
کثرت سے استعمال نہیں ہوتا، قلیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باب افعلال اور آگے جو ہے باب افعیلال، ان دونوں میں قلت پائی جاتی ہے، قلیل الاستعمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں رنگ اور عیب کا معنی پایا جاتا ہے۔ رنگ اور عیب کا معنی لینا مقصد ہو تو اس اسم کو پھر یعنی اس مادے کو ان ابواب پر لے جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیں مجھے کہ عبارت میں کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں رنگ یا عیب کا معنی مقصود ہوتا ہے؟ جیسے آپ فقہ پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں، تو وہاں رنگ یا عیب کا ذکر آئے گا؟ کہیں آ گیا پورے باب میں، 2 جگہ آ گیا تو یہ قلیل الاستعمال ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو یہ 2 باب افعلال اور افعیلال، یہ دونوں رنگ اور عیب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں رنگ اور عیب کے معنی میں تو ہیں، لیکن پھر 2 کیوں بنائے؟ ایک ہی بنا دیتے ہیں۔ تو رنگ کسی چیز کا رنگ اور کسی چیز کے اندر پایا جانے والا عیب، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رنگ اور عیب وہ ہے جو لازم ہو، یعنی اس ذات کا گویا کہ حصہ بن چکا ہے، اور ایک رنگ اور عیب وہ ہوتا ہے جو عارضی ہو، کبھی آ گیا تو آ گیا۔ جیسے کپڑے کا رنگ ہے تو کپڑے کے ساتھ جو رنگ ہے وہ اس کو لازم ہو چکا، گویا کہ وہ اس کپڑے کا اس ذات کا حصہ بن گیا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کپڑے پر انک گر گئی تو رنگ آتا ہے لیکن عارضی ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے پر بھی رنگ آتے ہیں لیکن وہ عارضی ہوتے ہیں۔ ایک وہ رنگ ہے جو انسان کا جلد کا رنگ ہے، وہ اس کا لازمی ہوتا ہے، لیکن باقی رنگ جو آتے ہیں وہ شرمندگی کی سرخی، خوف کی زردی، یہ رنگ کون سے ہیں؟ یہ عارضی ہیں۔ تو باب افعلال یہ لازمی رنگ اور لازمی عیب کے لیے آتا ہے، اور باب افعیلال یہ عارضی رنگ اور عارضی عیب کے لیے آتا ہے۔ ایک ہے باب افعیال۔ باب افعیال یہ باب بھی بہت قلیل الاستعمال ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں اس کا ایک بھی صیغہ استعمال نہیں ہوا۔ افعیال پورے قرآن میں ایک مرتبہ بھی یہ صیغہ استعمال نہیں ہوا، تو آپ لگا لیں حساب کہ یہ کتنا قلیل الاستعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے افعوال، با حمزہ وصل کا 7واں باب افعوال، یہ بھی بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک میں چند صیغے اس کے آئے ہیں۔ اچھا، باقی جو 2 باب ہیں، یعنی جن کو بعض صرفیوں نے با حمزہ وصل میں شمار کیا ہے، بعض صرفی کہتے ہیں کہ یہ با حمزہ وصل کے ابواب نہیں ہیں، تو وہ ہیں افعول اور افعال۔ تو 12 ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی با حمزہ وصل کے 7 یا 9 ابواب، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، لیکن ان میں سے صرف 3 ابواب ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں۔ باقی رباعی مجرد ہو، رباعی مزید فی ہو، یا ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، یہ سارے کے سارے قلیل الاستعمال ہیں، ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ان 12 ابواب پر خصوصی توجہ رکھیں گے تو آپ کی عبارت کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟